نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے ایام معدودات، دن ہے گنتی کے، یعنی ان سے مراد روزے رکھنے کے لیے رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں 29 دن یا 30 دن ہیں، اور یہی روزہ رکھنے کے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ یہ ہر ایک اس انسان پر ہے جو مسلمان ہے، مقیم ہے، صحت مند ہے اور بالغ ہے۔ اس کے لیے جو مسلمان نہیں ہیں ان پر روزہ فرض بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جو بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ان پر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح جو مسافر ہیں یا بیمار ہیں ان پر ان دنوں میں روزہ رکھنا فرض نہیں، ہاں جب بیمار صحت مند ہو جائے یا مسافر مقیم ہو جائے، جتنے روزے رہ گئے ہیں وہ روزے پورے کریں گے۔ یا اسی طرح جو بے وقوف ہے، یعنی عقل نہیں ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہر ایک مرد عورت پر روزہ فرض ہے۔ اس لیے فرمایا فمن کان منکم مریضا، بس جو شخص تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ ان دنوں کو بعد میں پورا کرے گا، یعنی باقی دنوں میں رمضان کے علاوہ میں جو دن رمضان کے روزے کے رہ گئے، یعنی رمضان المبارک کے اندر سفر کی وجہ سے جتنے دن رہ گئے، وہ جب واپس اپنے گھر پہنچیں گے اتنے دن روزہ رکھیں گے اور ان کو ثواب رمضان المبارک کے روزے کا ملے گا۔ اسی طرح جو مریض ہے جب اسے صحت ملے گی، صحت مند ہو جائے گا، تب وہ روزے رکھے گا جتنے دن اس کے روزے رہ گئے، تو ان دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب بھی رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کے برابر ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر بھی یطیقونہ جو طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اس کیفیت کے ضعیف ہیں کہ روزہ رکھنا ان کے لیے محال ہے، مشکل ہے، ناممکن ہے۔ وہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ ان کو چاہیے فدیۃ، وہ فدیہ دیں، یعنی نا امید ہو چکے ہیں بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے کہ اب امید نہیں ہے کہ یہ صحت مند ہو جائیں گے، یا اس بات کی امید نہیں ہے کہ یہ دوبارہ طاقتور ہو جائیں گے، تو انہیں چاہیے فدیۃ، وہ فدیہ ادا کریں، طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، صبح اور شام دونوں وقت، یعنی صبح شام ایک مسکین کو کھانا کھلانا، یہ اس کا فدیہ ہے۔
یا اسی طرح ایک روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے، جتنا صدقہ فطر ہے اتنے ہی روزہ نہ رکھنے کا فدیہ ہے۔ اب جتنے روزے وہ نہیں رکھ سکا ان دنوں کے شمار کر کے وہ فدیہ ادا کرے۔ فرمایا فمن تطوع خیرا، بس اگر وہ نیکی کرے خوشی کے ساتھ، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو بس یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ مریض ہے اور خوشی کے ساتھ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے روزہ رکھنے کی اجازت ہے، یا اگر وہ مسافر تو ہے لیکن سفر میں روزہ رکھنا چاہتا ہے اسے بھی اجازت ہے، یا اسی طرح وہ کمزور ہے، ضعیف ہے لیکن روزہ رکھنا چاہتا ہے اور وہ کوشش کر کے اس روزے کو پورا کرنے کی بھی پوری جستجو کرتا ہے، پورا بندوبست کرتا ہے، فرمایا اگر وہ خوشی کے ساتھ یہ نیکی کرنا چاہے تو اسے کر سکتا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اسی طرح جیسے یہ نیکی یعنی فدیے کی صورت میں بھی یا مسکینوں کو کھانا کھلانے کی صورت میں وہ اضافہ کرنا چاہے، فدیے میں اضافہ کر دے یا مسکینوں میں اضافہ کر دے، اس شکل میں بھی نیکی کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ روزے کی حالت میں روزہ رکھنے کی کوشش کر لے، مسافر ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ موسم اچھا ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا سفر آرام دہ ہے، روزہ رکھنے میں کوئی مسئلہ، کوئی کباہت، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وہ روزہ رکھنا چاہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں کوئی قدغن، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جان لو، اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے، چاہے نیکی میں اضافہ کرنا چاہے، فدیے میں اضافہ کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانے میں، یا کسی سہولت کی وجہ سے روزہ رکھ لے تو یہ بہتر ہے اگر اس بات کو آپ سمجھ لیں۔